بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے بے فکر ہو جانا۔ صبر اللہ پہ یقین کی آخری حد ہے۔ اللہ امید نہیں، یقین ہے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں نا، جہاں اسباب نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، جہاں آزمائشیں گھیر لیتی ہیں، جہاں آنسو آنکھ کا مسکن بن جاتے ہیں اور صبر زبان کا ساتھی، وہیں سے تو اللہ پر یقین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور یقین کا سفر محبت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ محبت ہے۔ زندگی آسان تو نہیں، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ تم ناشکرے بن جاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ۔ ہر حال میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور احسان مانو تو وہ تمہیں اور دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سخت عذاب ہے۔ پھر میں وہ کرتا گیا جو رب چاہتا گیا، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا ہوں۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ میری ہر بے بسی کا عالم بس تیرے ایک کن کا منتظر ہے یا رب۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو نہیں بنتا۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ تمہاری لاحاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ میرا رب تو وہ ہے جو روح کی اذیت بھی جانتا ہے۔ ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی، پریشان کیوں ہو، یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ سجدے پورے کرنے والوں کی کہانیاں اللہ کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ سجدے پورے کرنے والوں کی کہانیاں اللہ کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور تم اغتمام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ سورہ یوسف میں مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا۔
دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مولانا رومی۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ جب اللہ کا ذکر، لوگوں کی بے لوث خدمت اور اللہ کی عبادت تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جائیں اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ تم سے ہر اس دل کے بارے میں پوچھے گا جو تم نے توڑا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم جانتے نہیں تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اور اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات برے لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ پڑھنے لگی درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان اپنی ہر دعا قبول کر سکتا ہے۔ تہجد کے سجدے میں ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ جو خالق کائنات سے تعلق مضبوط کر لے اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دعا مانگنا چھوڑ دیں۔ سکون دینے والا جب اللہ ہو تو ملنے والا ہر غم بے اثر ہے۔ بے شک وہ ذات تم سے بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نوازتے ہیں۔ جب دل نہ بھی کرے نا نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو، اسے بتایا کرو کہ اللہ جی، شیطان نے دل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں آیا ہوں، بس اب تھام لے مجھے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں قوس قزح بن کے۔